کلاس 6 یہ نعت آج ہم نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نا اس کو عام طریقے سے صرف نثری انداز میں پڑھنے کی بجائے اگر آپ اس کو تھوڑا سا ترنم کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں تو یہ نعت اچھی ہے، آپ کو اچھی طریقے سے یاد ہو جائے گی۔ آپ اسکول میں بھی پڑھیں، ٹھیک ہے، اسمبلی میں پڑھیں اور مسجد میں پڑھیں، جہاں مرضی سنا سکتے ہیں۔ تو آپ تھوڑا سا میرے ساتھ ساتھ اس کی پریکٹس کریں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا، محمد 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 ہمارا، محمد 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 ہمارا۔ اس طرح سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اب اس کے میننگ دیکھ لیں۔ مرادیں کا مطلب ہوتا ہے ضرورتیں، حاجتیں، ٹھیک ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمام غریبوں کی ضرورتیں پوری کرنے والے تھے، باہر لانے والا، پوری کرنے والا، ٹھیک ہے؟ غیروں کے چاہے دشمن تھے ان کے بھی آپ کام آتے تھے، مصیبت کسی کو بھی ہوتی تھی آپ اس کے کام آتے تھے۔ اپنے پرائے کا مطلب بھی غیر ہوتا ہے۔ ملجا کا مطلب ہوتا ہے پناہ گاہ، ٹھیک ہے، پناہ گاہ یعنی جہاں پہ پناہ ملتی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقیروں کا ملجا تھے، یعنی جو فقیر تھے، غریب تھے، وہ آپ کے پاس ان کو پناہ ملتی تھی۔ ضعیفوں کا ماوا کا مطلب کیا ہے؟ ضعیف کہتے ہیں کمزور، اور ٹھکانہ، ماوا کا مطلب ہوتا ہے ٹھکانہ، یہ اس کی جلد کروائیں۔ یتیموں کا والی کا مطلب ہوتا ہے دوست، اور غلاموں کا مولا کا مطلب ہے مددگار اور دوست، ٹھیک ہے؟ تو زیادہ تر لفظ ایک جیسے ہیں۔ ملجا کا کیا مطلب ہے؟ پناہ گاہ، ضعیفوں کمزوروں ماوا ٹھکانہ، والی دوست، مولا دوست اور مددگار۔ تو یہ نعت ہے اور اس کو آپ نے اسی طرح مجھے سنانا ہے صبح۔